السلام علیکم، میں ہوں منیز جہانگیر اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام سپاٹ لائٹ۔ ناظرین، بنوں کینٹ میں بارود سے بھری 2 گاڑیوں کے ٹکرانے سے 13 عام شہری ہلاک ہو گئے ہیں، جن میں 5 خواتین اور 4 بچے بھی شامل تھے، جبکہ حملے میں 5 فوجی اہلکار شہید بھی ہوئے ہیں۔ اس حملے کے بعد سیکیورٹی فورسز نے فائرنگ کے تبادلے میں 4 خودکش حملہ آوروں سمیت 16 دہشت گرد بھی ہلاک کر دیے ہیں۔ بعض رائے کے مطابق اس حملے کی ذمہ داری حافظ گل بہادر گروپ سے منسلک جیش فرسان محمد نامی تنظیم نے قبول کی ہے، لیکن آزادانہ طور پر ہم اس کی تصدیق ابھی نہیں کر سکتے۔ اس سے قبل ناظرین، جولائی 2024 میں اسی طرز کے ایک حملے میں 10 دہشت گردوں نے بنوں سے بارود بھری گاڑی ٹکرا کر کینٹ میں داخل ہونے کی کوشش کی تھی۔ اس حملے کی ذمہ داری بھی حافظ گل بہادر گروپ نے قبول کی تھی، تاہم سیکیورٹی فورسز نے یہ حملہ ناکام بنا دیا تھا اور تمام 10 دہشت گردوں کو ہلاک کر دیا تھا۔ بنوں ناظرین گزشتہ 2 سالوں سے عسکریت پسندوں کے نشانے پر رہا ہے۔ ہم اس پر بات کریں گے کہ آخرکار بنوں کیوں جو ہے وہ نشانے پر رہا ہے، اور ہم دکھائیں گے کہ یہ جو حافظ گل بہادر گروپ ہے اس کا اثر و رسوخ پاکستان میں کتنا ہے۔ ناظرین، دوسری طرف جو امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ ہیں، انہوں نے 2021 میں کابل ایئرپورٹ پر بم دھماکے میں 13 امریکی فوجیوں کی ہلاکت کی ذمہ دار داعش کے دہشت گرد محمد شریف اللہ کی گرفتاری میں کردار ادا کرنے پر پاکستان کا جو ہے وہ شکریہ ادا کیا ہے۔ بہت ہی اہم خبر ہے یہ، جبکہ وزیر اعظم شہباز شریف نے خطے میں انسداد دہشت گردی کی کوششوں میں پاکستان کے کردار کو سراہنے پر ٹرمپ کا شکریہ ادا کیا ہے۔ یہ ایک بہت اہم خبر ہے، اہم ڈیولپمنٹ ہے پاک امریکہ تعلقات پر۔ اس پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہوں گے سینئر صحافی اور تجزیہ کار احسان اللہ ٹیپو محسود۔ ٹیپو صاحب، اب یہ جو محمد شریف اللہ کو انہوں نے اریسٹ کیا ہے اور یہ افغان نیشنل ہے، یہ داعش کا ایک ممبر ہے، اب اس کو یہ امریکہ بھیج رہے ہیں، یہ اس کو ایگزیکٹلی کہاں سے اریسٹ کیا ہے اور اس کے بارے میں ہمیں کیا پتہ ہے کہ یہ پاکستان میں آپریٹ کر رہا تھا؟ ایگزیکٹلی یہ کل رات جو اسپیچ تھی ڈونلڈ ٹرمپ کی جوائنٹ سیشن کانگریس امریکن کانگریس، وہاں پہ انہوں نے اس چیز کو ریویل کیا کہ ایک جو ماسٹر مائنڈ تھے، جو 2021 اگست میں ایک حملہ ہوا تھا کابل حامد کرزئی ایئرپورٹ پہ، جس میں 13 کے قریب امریکن سروس مین اور 160 کے قریب جو افغان تھے وہ مارے گئے تھے، کہ وہ ہم نے اریسٹ کر لیا اور پاکستانی اسسٹنس کے ساتھ۔ اور یہاں پہ تو جو اطلاعات ابھی تک موصول ہوئی ہے، لوگوں سے بات کی ہم نے کہ بلوچستان جو بارڈر ایریا ہے وہاں پہ ان کو اریسٹ کیا گیا ایک انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن میں، اور یہ ایک جوائنٹ قسم کا، یعنی آپریشن تو جوائنٹ نہیں تھا لیکن انٹیلیجنس شیئرنگ جو تھی وہ جوائنٹ میکنزم CIA اور ISI کے بیچ میں، اور اس میں میرے خیال میں یہ بہت بڑی پاکستان کی طرف سے اچیومنٹ ہے، کیونکہ پچھلے کچھ عرصے سے ایک طرح سے پاکستان پہ بلیم بھی لگتا آ رہا تھا کہ ISKP کے حوالے سے پاکستان اس طرح کے اقدامات نہیں اٹھا رہا جس طرح وہ TTP یا باقی جو بلوچ سیپریٹسٹ ہے اس کے حوالے سے وہ کر رہا ہے۔ تو میرے خیال میں کہ یہ جو ٹرمپ نئی ایڈمنسٹریشن ہے اس کے حوالے سے انگیجمنٹ کی ایک کوشش ہے، اور بڑی اچھی کوشش ہے، جس طریقے سے کل جو ٹرمپ نے اس کو یعنی ایکنالج کیا، وہ بہت کم لوگوں کی تعریف کرتے ہیں، زیادہ تر تو بیزتی کرتے ہیں۔ کل کسی کی بھی انہوں نے میرے خیال میں تعریف نہیں کی، تو وہ صرف واحد پاکستان کی انہوں نے تعریف کی۔ اور دوسرا یہ کہ ہماری ایک پوری ہسٹری بھی رہی ہے، پاک US ریلیشن میں جو کاؤنٹر ٹیررزم ہے اس کی ایک پوری ہسٹری رہی ہے۔ اب بنوں پہ اٹیک کے پر آ جائیں، چونکہ دیکھیے جنہوں نے یہ اب بظاہر تو انہوں نے قبول کیا ہے اٹیک، جیش فرسان محمد آؤٹ لارڈ حافظ گل بہادر گروپ، مگر کیا ہم کہہ سکتے ہیں یقینی طور پہ کہ انہی نے یہ اٹیک کیا ہے؟ چونکہ یہ بار بار بنوں کے اوپر اٹیک کرتے ہیں، اور کیوں کرتے ہیں یہ بھی بتائیے۔ حافظ گل بہادر جو فیکشن ہے پاکستانی طالبان کا، تو شروع میں یعنی ان کے حکومت کے ساتھ وہ جس کو گڈ طالبان سمجھے جاتے تھے، 2005-6 کے قریب انہوں نے ایک معاہدہ بھی کیا تھا، اور آپریشن ضرب اضب تک یعنی 2014 تک وہ انٹیک بھی ایک طرح سے رہا تھا کہ اس گروپ کی طرف سے پاکستانی جو سیکیورٹی فورسز ہیں ان پہ حملے نہیں ہوتے تھے، ان کا زیادہ تر فوکس اکراس دی بارڈر افغانستان میں۔ حقانی نیٹ ورک کا بہت ہی یعنی قریبی آپ ساتھی کہہ لیں، تو وہ سمجھا جاتا تھا حافظ گل بہادر نارتھ وزیرستان میں یہ ہوسٹ بھی کرتے تھے حقانی گروپ کے سینئر لوگوں کو، اور ابھی تک وہ تعلق ابھی بھی ہے، وہ اکراس دی بارڈر خوست میں پکتیکا میں وہاں پہ ان کی جو ہے تو حقانیوں کے ساتھ بڑے اچھے تعلقات ہیں۔ ہمیں یہ تو پاکستان کے اوپر ایک الزام بھی آتا ہے، اور امریکہ یہ الزام لگاتا رہا کہ ہم حقانی نیٹ ورک کو سپورٹ کرتے ہیں، تو آپ کہہ رہے ہیں حافظ گل بہادر جو ایک بیڈ طالبان ہے اور انہوں نے جو ہے کچھ سیکیورٹی اہلکار کو بھی شہید کیا،
اور پھر ان کو بیہیڈ کر کے ان کے جو ہے سروں کے ساتھ انہوں نے فٹ بال کھیلا. تو یہ گروپ حقانی کے ساتھ بھی الائڈ تھا. یہ تو شروع سے یہی تو یہاں پہ جو ایک سمجھ تھی, جو ہماری ایک سوچ تھی, جو ہم نے کافی ایکسپیکٹیشن رکھے تھے کہ افغان طالبان کے آنے سے یہ معاملات بہتر ہو جائیں گے, سیکورٹی کے معاملات. تو وہ شروع سے ہم کہہ رہے تھے کہ یہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. ان کا جو تعلق تھا گراؤنڈ پہ ہم چیزیں دیکھتے تھے کہ ایک نظریاتی تعلق, ایک قبائلی تعلق, جس طریقے سے وہ ایک دوسرے کا خیال رکھتے تھے, ہوسٹ کرتے تھے ایک دوسرے کو. یعنی میں پرسنلی 2-3 دفعہ گیا ہوں ٹی ٹی پی کے سینئر لوگوں کو انٹرویو کرنے, تو وہاں پہ مجھے حقانی کے سینئر لوگ بھی اسی گھر میں بیٹھے ان کے ساتھ ملے, تو ایک ساتھ کھانا کھاتے تھے, ایک ساتھ وہ افغانستان جاتے تھے لڑنے کے لیے. تو وہ چیزیں تو اب میرے خیال میں سمجھ آ گئی ہے ریاستی اداروں کو. مگر ٹی ٹی پی کے ساتھ ان کا کیا گٹھ جوڑ ہے؟ ٹی ٹی پی کا حافظ گل بہادر کے یعنی پچھلے سال انہوں نے کچھ جوائنٹ آپریشن کیے تھے, یعنی حملے کیے تھے, لیکن لو اسکیل تھے وہ. پھر بیچ میں ان کے بیچ میں تھوڑے سی اختلافات بھی آئے. حافظ گل بہادر نے ٹی ٹی پی پہ ایک طرح سے الزام لگانا شروع کیا, یعنی فارملی نہیں لیکن ان کے جو اکاؤنٹس وغیرہ ہیں کہ ان کے کچھ لوگ ہیں جس کو ٹی ٹی پی اپنی طرف لے کے گئی ہے. لیکن حافظ گل بہادر کا جو سب سے خطرناک چیز ہے اتنا یعنی اسٹرینتھن ہونا, اور اس کی جو ایکسپینشن ہوئی ہے, اور جس طریقے سے وہ مسلسل حملے کریں سیکورٹی فورسز پہ, اور کینٹونمنٹ کو کل جس طریقے سے انہوں نے ٹارگٹ کیا, اور 16 کے قریب انہوں نے بمبرز یوز کیے ہیں, جو کہ میرے خیال میں ریسنٹ ہسٹری میں سب سے بڑی تعداد ہے. ایک حملے میں اتنے بڑے تعداد میں خودکش حملہ کو یوز کرنا. جو بنو میں کل رات کو جو آتا ٹارگٹ کون تھا؟ ٹارگٹ سیکورٹی فورسز, لیکن اس میں سیکورٹی فورسز بھی یعنی ٹارگٹ ہوئے ہیں, اور اس میں سویلین بھی ہوئے ہیں, اور وہی وہ تقریباً 25 کے قریب وہ تعداد جو ابھی آ رہی ہے کہ اتنے لوگ جو ہیں ان کی. یہ ان کا پہلا اٹیک نہیں ہے بنو میں, یہ پہلا نہیں ہے, پچھلے سال بھی ہوا تھا, جس کی وجہ سے بہت زیادہ انریسٹ ہوا تھا. آپ کو یاد ہوگا وہ مظاہرے پروٹیسٹ وغیرہ وہاں پہ شروع ہو گئے تھے پورے بنو میں, اور کافی سچویشن وہ ہو گئی تھی, پولیس کے پر بھی پہلے یہ اٹیک کر چکے ہیں, ٹارگیٹڈ اٹیک کر چکے ہیں ہر جگہ. کل ان پرسوں انہوں نے ایک حملہ کیا, ایک پولیس اہلکار کی یعنی شہادت ہوئی ہے لاہور میں, تو وہ ابھی حافظ گل بہادر نے اس کو کلیم کیا کہ ہم نے کیا. کراچی منگو پیر میں بھی ہوئی, ایگزیکٹلی کراچی میں بھی کیا ہے, بلوچستان میں انہوں نے کلیم کیے, اور پشاور میں انہوں نے وہ کلیم کیے. تو اس کی اتنی ایکسپینشن ہوئی ہے, حالانکہ ٹریڈیشنلی یہ گروپ جو تھا یہ صرف کنفائنڈ تھا نارتھ وزیرستان اور سراؤنڈنگ جو ڈسٹرکٹس ہیں بنو اور لکی مروت تک. کیونکہ حافظ گل بہادر صاحب جو ہیں وہ نارتھ وزیرستان سے ہی ہیں. جی وہ نارتھ. تو یہ ایک دم ایکسپینڈ کیسے ہوئے ہیں, اور کیا یہ ٹی ٹی پی کی مدد سے ہوئے ہیں؟ ٹی ٹی پی کی مدد سے, افغان طالبان کی مدد سے, اس کو ہم بالکل اگنور نہیں کر سکتے. اور دوسرا یہ کہ جو اسٹیٹ ہے انہوں نے بھی کچھ مواقع دیے ہیں, یعنی آپریشن ضرب عضب کے بعد جس طریقے سے اسٹیٹ نے وہاں سے یعنی سب چیزیں چھوڑ کے, وہ جو اسٹیبلٹی کا ایک پیریڈ تھا, اور وہ لگے یہاں پہ پولیٹیکل انجینئرنگ وغیرہ میں, تو اس کی وجہ سے ان کو ایک اسپیس ملا. اور پھر آپریشن جو مذاکراتی سلسلہ شروع ہوا 2020-21 میں جنرل فیض صاحب نے, تو اس وقت بھی ان کو اسپیس ملا کہ ان کو واپس آنے دیا گیا. تو اس طرح مختلف موقعوں پہ اسٹیٹ کی طرف سے اسپیس دیا گیا ان کو. میں انٹینشنلی نہیں کہہ رہا, لیکن جو اپنی ہماری ان کے کچھ لوگ چھوڑے گئے تھے, وہ جو 100 جیٹ بلیک ٹیررسٹ, وہ تو تھے, وہ تو اس میں کچھ سینئر لوگ بھی تھے, تو وہ چھوڑے گئے تھے. ہاں چھوڑے گئے تھے, جنرل فیض نے چھوڑے تھے, تو دیٹ واز اے ویری بگ مسٹیک. اچھا صرف جنرل فیض نہیں, باجوہ صاحب بھی, کیونکہ باس تو باجوہ صاحب تھے, تو پوری ملٹری لیڈرشپ جو تھی تو وہ پوری ان کے ساتھ. یعنی یہ بار بار بنو کو کیوں اٹیک کرتے؟ بنو یہ کہ ایک تو قریب پڑتا ہے, اور دوسرا یہ کہ وہاں پہ ان کی یعنی جو سلیپر سیلز وغیرہ ہے وہ یعنی قائم کرنا اس علاقے میں وہ ان کے لیے ایزی ہوتا ہے, اور کافی اچھی خاصی تعداد بھی یہاں پہ یعنی وہ ایزلی آ جا سکتے ہیں. جس طرح اگر آپ دیکھیں کہ ڈی آئی خان جو ہے ان کو اس میں بھی, کیونکہ وہ بھی اس جہاں پہ ان کے بیسز ہیں ان کی قریب پڑتا ہے. پھر پشاور خیبر ایجنسی کی قریب پڑتا ہے, تو پشاور میں بھی اس طرح کے حملے ہم دیکھتے ہیں. تو وہ نیچرلی اگر آپ وہ کہہ لیں تو ایک تو قریب پڑتا ہے, وہاں پہ لاجسٹکس وغیرہ لوگوں کو پہنچانا, وہاں پہ خود کو چھپانا, وہ سب چیزیں, تو اس کی وجہ سے بنو جو ہے ان کا وہ ہو رہا ہے. لیکن اسی کینٹ پہ دوبارہ اس طرح بڑے طرز کا حملہ ہونا جو کہ پچھلے سال بھی اس پہ ہوا تھا, جس میں 9 خودکش حملہ آور اندر گھس گئے تھے, اس دفعہ دوبارہ سے ہونا, تو میرے خیال میں یہ سیکیورٹی جو ہماری کیپیسٹی بہت بڑا سیکیورٹی لیب سے بریچ ہے, اور اتنے لوگوں کا آنا وہاں پہ. اور صرف یہ نہیں کہ یہ اندر گھس گئے بندوق سمیت, بلکہ جانے سے پہلے انہوں نے 2 گاڑیاں بارود سے بھری ہوئی وہ وہاں پہ ایکسپلوڈ کی تھی. تو میرے خیال میں کہ سیکیورٹی جو ادارے ہیں جو طریقے سے وہ اس ایشو کو ڈیل کر رہے ہیں وہ نان ٹریڈیشنل یا آؤٹ ڈیٹڈ, اب میرے خیال میں ان کی اور وہ نہیں رہی, ان کو بھی تھوڑا سا ایوالو ہونا ہوگا. جس طرح ملیٹنٹس ہو رہے ہیں, ملیٹنٹس کے جو ٹیکٹکس ہیں اور اسٹریٹجی ہے لٹرلی وہ ہر مہینے چینج ہوتی رہتی ہے. لیکن ہماری طرف جو ہے ابھی تک ہم نے جو 2005, 6, 7 یا 10 کے قریب وہ جو چیزیں کی تھی, ہم دوبارہ اسی طریقے سے ان کو فوکس کرنا چاہیے کاؤنٹر ٹیررزم کے اوپر بجائے کہ سیاسی معاملات کے اوپر. مگر یہ جو آپ نے بات کہی ہے کہ جی بنو کے اوپر بار بار اٹیک ہوتا ہے, قریب بھی ہے, اس وقت حافظ گل بہادر جو حملے کے ماسٹر مائنڈ ہیں
کہا جاتا ہے کہ وہ افغانستان کے اندر ہیں، تو کیا آپ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ ریٹیلیٹری حملہ ہوگا پاکستان کی طرف سے اور وہ افغانستان کی ٹیریٹری کے اوپر ہوگا؟ ماضی میں بھی ایسا ہوتا رہا؟ ہاں، یہ میں پرسنلی اگر آپ مجھ سے پوچھی تو میں ایکسپیکٹ کر رہا ہوں کہ کل کا جو حملہ تھا یہ معمولی طرز کا نہیں تھا، بہت بڑا حملہ تھا، اور ابھی گھنٹہ 2 گھنٹہ پہلے یہ وہ آیا ہے کہ وہ چیزیں کنکلوڈ ہو گئی ہیں جو آپریشن تھا. آئی ایس پی آر کی اسٹیٹمنٹ بھی آئی ہے کہ افغانستان اپنے معاملات کو دیکھے. تو حافظ گل بہادر اسٹیشن ان افغانستان، لیڈرشپ ہے وہاں پہ، ان کا آنا جانا بھی ہوتا ہے لیکن لیڈرشپ افغانستان میں ہے. آئی ایس پی آر نے صرف یہ نہیں تھا، آئی ایس پی آر نے یہ بھی کہا کہ ہمارے پاس اس طرح کے ہیں شواہد کہ افغان جو ہیں اس میں ملوث ہیں اس حملے میں، اور پوری ان کو سپورٹ رہی ہے افغانستان سے. تو مجھے لگ رہا ہے کہ اس دفعہ یہ نہیں ہوگا کہ وہ فوراً وہ ریٹیلیشن ہوگی. ہو سکتا ہے پاکستان تھوڑا سا گراؤنڈ ورک کر کے دوبارہ سے وہ یعنی جو ٹارگیٹس ہیں ان کو ان کے کر لیں، جس طرح پچھلی دفعہ انہوں نے کیا تھا. پچھلی دفعہ بھی جو حملے تھے وہ بڑے پریسائز تھے اور انہوں نے ٹارگیٹس جو تھے وہ واقعی ہٹ کیے تھے، لیکن وہ اس وقت لوگ موجود نہیں تھے وہاں پہ، ٹائمنگ غلط تھی. تو اس دفعہ بھی یہ ریٹیلیشن جو ہے یہ ایکسپیکٹڈ ہے کہ وہ دوبارہ سے افغانستان جا کے وہاں پہ ایئر اسٹرائکس وغیرہ وہ کر لیں. ٹیپو صاحب بہت شکریہ، آپ نے ہم سے بات کی. ناظرین، پاکستان کے اندر جو اب بڑا اٹیک ہوا ہے ان دا لاسٹ 24 آورز، وہ بنو اٹیک ہوا ہے، اس کی ڈیٹیلز ہم آپ تک لا رہے تھے. ادھر ایک وقفہ لیتے، وقفے کے بعد پاکستان کی معاشی صورتحال کے اوپر ہم بات کریں گے. ہمارے ساتھ ہوں گے ڈاکٹر حفیظ پاشا. کہیں نہ جائیے گا، ہمارے ساتھ ہی رہیے گا. وقفے کے بعد حاضر ہوتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. آئی ایم ایف کا جائزہ مشن اس وقت پاکستان میں موجود ہے. $1.1 ارب کی اگلی قسط کے اجراء کے لیے آئی ایم ایف حکومتی اقدامات کا جائزہ لے رہی ہے، اور اس کے لیے حکومت کو پبلک سیکٹر ڈیولپمنٹ پروگرام کو کنٹرول کر کے اور ٹیکس ریونیو میں اضافہ کرنے کے علاوہ بعض سیکٹرز جیسے کہ ریل اسٹیٹ پر دی گئی ٹیکس چھوٹ کو ختم کرنا ہوگا تاکہ 600 ارب روپے کا ٹیکس ریونیو خسارہ پورا کر سکے. یعنی کہ اب بھی حکومت کو اخراجات پورے کرنے کے لیے مزید 600 ارب روپے درکار ہیں. لیکن کل وزیر اعظم اپنی کابینہ اور خود کو شاباشی دیتے ہوئے نظر آئے. ہماری معیشت جو 1 سال پہلے ہچکولے کھا رہی تھی اور ڈیفالٹ کے بالکل قریب پہنچ چکی تھی، بہرکیف آج الحمدللہ نہ صرف ہم ڈیفالٹ سے نکل آئے ہیں، لیکن شرائط کا ایک یہ بھی تقاضا تھا کہ $5 بلین کا جو گیپ تھا وہ ہم نے پورا کرنا تھا. راتوں رات تو یہ ممکن نہیں تھا. $5 ارب کہاں سے لے کے آتے؟ تو ایک ہی طریقہ تھا کہ ہم دوبارہ دوست ممالک کے پاس جا کے کہتے کہ مہربانی کریں ہمیں یہ گیپ پورا کر دیں. میں گیا اور چیف آف اسٹاف جنرل عاصم منیر گئے. ہم کچھ کہیں جگہ ہم اکیلے گئے، کئی جگہ ہم اکٹھے گئے، تب جا کر یہ گیپ جو پورا ہوا. وزیر خزانہ نے کل یہ اعلان کیا کہ پاکستان اب ڈیسپریٹ بارور نہیں رہا اور پچھلے سال کرنٹ اکاؤنٹ سرپلس جو ہے پچھلے 20 سالوں کی نسبت سب سے مستحکم رہا ہے. جبکہ وزیر اعظم نے اگلے 10 سالوں میں پاکستان کو $1 کھرب کی معیشت بنانے کے عزم کا اظہار بھی کیا ہے. واضح رہے کہ اس وقت پاکستان کی معیشت کا حجم $370 ارب کے لگ بھگ ہے، یعنی کہ وزیر اعظم اس کو 3 گنا بڑھانا چاہتے ہیں. کیا یہ ممکن ہے اور پاکستان کی معیشت کا اصل حال کیا ہے؟ بیان کرنے کے لیے ہم نے دعوت دی ہے جناب سابق وفاقی وزیر خزانہ اور ماہر معاشیات ڈاکٹر حفیظ پاشا صاحب کو. بہت بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا. اب جو وزیر اعظم بات کر رہے ہیں اور وزیر خزانہ بات کر رہے ہیں کہ جی وی آر آؤٹ آف دا ٹربل واٹرز، ہماری جو اکانومی ہے وہ سٹیبلائز کر چکی ہے، ڈیفالٹ کا خطرہ بالکل ختم ہو گیا ہے. کیا آپ بھی یہ سمجھتے ہیں کہ ڈیفالٹ کا خطرہ بالکل ختم ہو گیا ہے اور جو میکرو اکنامک انڈیکیٹرز ہیں وہ یہ دکھا رہے ہیں کہ جو ہماری معیشت ہے وہ سٹیبلائز ہو رہی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیفالٹ کے جو سینیریو ہے اس کا جو پیک تھا وہ آپ کو یاد ہوگا 2023 کے جون کے لگ بھگ، جب پاکستان کے ریزروز گر گرا کے صرف $4 ارب رہ گئے تھے. اور اس کے بعد میں پاکستان 1 سال کے لیے آئی ایم ایف کے ساتھ سٹینڈ بائی فیسلٹی میں گیا اور اس کے نتیجے میں ریزروز میں واضح طور پر اضافہ ہوا اور تقریباً $9 ارب تک پہنچ گئے. اور اس کے بعد میں پھر اب 3 سال کا جو آئی ایم ایف کے ساتھ فیسلٹی ہے، ایکسٹینڈڈ فنڈ فیسلٹی، اس میں ہم موجود ہیں. اور تقریباً آپ یہ دیکھیے کہ اس وقت ریزروز جو ہیں وہ $11 ارب، کچھ تھوڑے سے زیادہ ہیں $11 ارب سے. تو اس لحاظ سے بہتری ضرور آئی ہے.
مگر جو پریشان کن بات ہے اس میں یہ ہے کہ پچھلے مہینوں آپ نے ایک چیز دیکھی ہے کہ یہ جو بہتری یقیناً اس لیے ہے کہ رول اوور آف ڈپازٹس ہوا ہے سعودی عربیہ، UAE وغیرہ نے، مگر نیا پیسہ جو ہے نیو لینڈنگ ٹو پاکستان، اس میں نمایاں طور پر کمی آئی ہے، اور بیلنس آف پیمنٹس کے فگرز اگر آپ دیکھیں توازن ادائیگی، تو اس میں جو پیسہ گورنمنٹ کو باہر سے ڈسبرسمنٹس کے طور پر ملا ہے، وہ جو ہم ڈیٹ ری پیمنٹ کر رہے ہیں اس سے کم ہے which means that the pressure will continue to be on your reserves. اور فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ میں جو SICP کے ایکسپیکٹیشنز تھے کہ 5 سے 10 ارب ڈالر انشاءاللہ ہو جائیں گے، ایسا نہیں لگ رہا ہے کہ ہوں گے، اور اگر 2.5 ارب ڈالر تک ہو جائیں تو یہ ایک اچیویبل لیول لگ رہا ہے، بہت کم ہے compared to the expectations. So overall, the flow of funds into Pakistan has begun to suffer, and our reserves have been stabilized through various mechanisms, including purchasing from the market by the State Bank and so on and so forth. اب یہ دیکھنا ہے کہ IMF کا کیا ویو ہوگا کہ پاکستان ڈسپائٹ بینگ ان اے IMF پروگرام اسے پیسے کم باہر سے مل رہے ہیں، ہم بانڈ فلوٹ نہیں کر پائے ہیں، اور فورن بینکس نے صرف، جبکہ ٹارگٹ 4 ارب ڈالر ہے، صرف 500 ملین ڈالر پچھلے دنوں دیے ہیں. تو the financial position is tight and it could put pressure later on our reserves. نہیں، یہ آپ نے بڑی تفصیلاً یہ بات بتا دی. دیکھیے میں آپ سے ایک بڑا بنیادی سوال کروں گی جو لوگ بھی کرتے ہیں. اٹس اے ویری بیسک کویسچن اینڈ somebody like you who's an expert you may find it very basic but that is the question people are asking, اور وہ یہی ہے کہ پاکستان جو ہے کچھ خاص بناتا نہیں ہے. جب بھی ہم لوگوں سے بات کرتے ہیں باہر کے ملکوں سے، وہ کہتے ہیں جی آپ لوگ کچھ خاص چیزیں اور ہائی ویلیو پروڈکٹس بناتے نہیں ہیں. انویسٹمنٹ جو ہے یہاں پہ آنا بہت ضروری ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا وہ ماحول بن گیا ہے جس کے نتیجے میں انویسٹمنٹ اٹریکٹ ہو سکتی ہے پاکستان میں؟ دیکھیے ہم نے تو پچھلے دنوں ماشاءاللہ بہت سے MOUs سائن ہوتے ہوئے دیکھے ہیں، مگر ہو یہ رہا ہے کہ وہ MOUs کا نتیجہ ایکچول فلوز میں نہیں آ رہا ہے. اور جس طرح میں نے ذکر کیا آپ کو کہ فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ مشکل سے 2.5 ارب ڈالر تک ہوگا، اور اس کی بہت سے وجوہات ہیں. 2 سال پہلے جب ریزروز کم ہو گئے تھے بہت، تو اس وقت پروفٹ کی ریپیٹریشن جو ہمارے ملٹی نیشنلز پاکستان میں ہیں وہ ہم نے بالکل روک دیا تھا. یہ اب ایک بہت بڑا رسک فیکٹر بن چکا ہے کہ پاکستان کین آربیٹرلی کلوز دی ریپیٹریشن آف پروفٹس. دوسری طرف کچھ ایسے نئے فیکٹرز بھی ہیں جس کا اگر آپ اجازت دیں تو میں کچھ ذکر کر دوں کہ ٹیررزم کا جو پیمانہ ہے وہ بہت بڑھ گیا ہے، اور چائنا کے لحاظ سے خاص طور پہ اٹ از لائکلی ٹو ہیو اے بگ نیگیٹو امپیکٹ. سو اس وقت ایکسپیکٹیشن یہ ہے کہ پاکستان کین کم آؤٹ آف اٹس ڈیفیکلٹ پوزیشن بائی انویسٹمنٹ ان ہائی ٹیک ایکسپورٹس. یہ with all due respects does not look so likely in the short run. تو جو یہ ایک شارٹ فال ہے 600 بلین فسکل گیپ جو ہے، جو ہم نے 8 مہینے کے اندر پورا کرنا تھا، نہیں ہوا. اب شاید ہمیں ₹1 ٹریلین جو ہے بائی دی اینڈ آف دا فسکل ایئر ہمیں چاہیے. IMF کی جو کنڈیشنز ہیں اس کے مطابق وہ ہم کہاں سے پورا کریں گے؟ چونکہ ڈاکٹر صاحب اگر آپ دیکھیے تو بار بار وزیر اعظم بھی یہ کہہ رہے ہیں، فائنانس منسٹر بھی یہ کہہ رہے ہیں، جو اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی اب یہ باٹم لیس پٹ ہیں، ان کو ہمیں بیچنا ہی پڑے گا. مگر ہم نے ماضی میں دیکھا ہے کہ PIA کو، ہم آپ کے سامنے ہی ہے، PIA کو بیچ نہیں سکے، اور اسٹیل ملز کا بھی معاملہ وہیں پہ رکا ہوا ہے. تو کیا یہ ممکن بھی ہے کہ ہم اس کو شارٹ فال کو مکمل کر لیں گے، اور اگر کریں گے تو کہاں سے کریں گے؟ دیکھیے مجھے افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے کہ میں نے پہلے ہی کچھ مہینے پہلے کہہ دیا تھا کہ خدا نخواستہ
FBR کے ریونیوز میں تقریباً 1 खरब یعنی کہ 1000 ارب کی کمی آ سکتی ہے ان ریلیشن ٹو دا ٹارگیٹ جو کہ تقریباً 13 खरब ہے. مگر میں یہ کہتا چلوں کہ FBR کا پرفارمنس اس لحاظ سے اتنا برا نہیں ہے. 30% گروتھ بتایا ہے جبکہ اکانومی میں گروتھ بہت کم ہے. پرابلم یہ ہے کہ ٹارگیٹ دیٹ واز سیٹ واز آرٹیفیشل اینڈ بہت ایمبیشس. تو لہٰذا شارٹ فال ہوگا اور میں نہیں سمجھتا کہ کوئی کیس ہے منی بجٹ کے لیے اس وقت. اور ایڈیشنل ٹیکسیشن اکانومی کی جو رفتار ہے شرح نمو تو آپ کا 1% تک گر چکا ہے اور نقصان ہوگا. طریقہ مجھے پتہ ہے چونکہ کچھ عرصہ میں بھی حکومتوں میں رہا ہوں کہ گورنمنٹ جو ہے وہ طریقہ فیڈرل گورنمنٹ نے ایک طریقہ آلریڈی نکال لیا ہے اور وہ کیا ہے کہ پبلک سیکٹر ڈیولپمنٹ پروگرام پہلے 6 مہینے میں کل خرچہ 160 ارب ہوا ہے صرف جبکہ ٹارگیٹ 1400 ارب ہے. میسو شارٹ فال اور یہ شارٹ فال بڑھتا جائے گا ٹو کلوز دی لارجر ڈیفیسٹ. تو یعنی کہ ہم گروتھ کو کمپلیٹلی سیکریفائز کر رہے ہیں ان دی انٹرسٹ آف میٹنگ دی IMF ٹارگیٹس. اور اس سے اور بھی مسائل پیدا ہوں گے. لوگ یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ جی اور آپ سے پوچھیں گے کہ مہنگائی میں کمی آئے گی کہ نہیں. دیٹ از آلویز دا بگ کویسچن. جب بھی آپ آ رہے ہوتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں کہ ان سے یہ ضرور پوچھے گا کہ مہنگائی میں کمی آئے گی کہ نہیں آنے والے دنوں میں. اگر واقعی میں تھوڑی بہت بھی اسٹیبلٹی آئی ہے ڈز دیٹ مین کہ انفلیشن کم ہوگی. یہ میں آپ سے پوچھوں گی. چھوٹا سا وقفہ شامل کرتے ہیں پھر سے حاضر ہوتے ہیں. ویلکم بیک. ہمارے ساتھ ہیں ماہر معاشیات ڈاکٹر حفیظ پاشا صاحب. ڈاکٹر صاحب دا بگ کویسچن ریلی اور سبھی یہ پوچھ رہے ہیں کہ مہنگائی کب ہوگی. آپ نے دیکھا ہے کہ بجلی کے بل اتنے زیادہ آ رہے ہیں, اب تو گیس کے بلز بھی بہت زیادہ آنے شروع ہو گئے ہیں. تو جو ایک ہاؤس ہولڈ انکم پہلے لوگوں کو پوری ہو جاتی تھی اب بالکل پوری نہیں ہو رہی. تو کیا اسٹیبلٹی اگر اکانومی میں آئے گی اس کا مطلب یہ ہے کہ آنے والے دنوں میں انفلیشن کم ہوگی, مہنگائی کم ہوگی؟ دیکھیے اس وقت جو گورنمنٹ ہمارا پاکستان بیورو آف اسٹیٹسٹکس کا ادارہ جو ہے انہوں نے یہ کہا ہے کہ اس مہینے جو گزرا ہے ابھی فیبروری کا مہینہ اس میں افراط زر کی رفتار صرف 1.5%. جی بالکل. یہ تاریخ کا ایک بہت ہی لو ریٹ رہا ہے. جی بالکل. ماشاءاللہ یہ ایک نمایاں طور پر ہمارے حکومت کی کامیابی ہے. مگر اس کے وجوہات جو ہیں ان کا جو ہے وہ تعلق اس لحاظ سے نہیں ہے کہ کوئی آپ اس میں کوئی بڑا ذکر دیکھیں کہ ایفرٹ کیا ہے. 2-3 اہم چیزوں کی قیمتوں میں نمایاں طور پر PBS بتا رہا ہے کہ کمی آئی ہے. سر سوری قطع کلامی معاف, ڈو یو بلیو دیز فگرز 1.5%؟ آپ اس پہ یقین کرتے ہیں کہ یہ آپ سمجھتے انفلیٹڈ ہیں؟ ایک لحاظ سے ڈیفلیٹڈ ہیں. بات یہ ہے کہ میں ابھی آپ کو ذکر اسی کا کرنے والا تھا جی کہ آٹے کی قیمت میں کمی بتائی گئی ہے 34%. یقیناً کچھ کمی آئی اس لیے کہ بمپر کراپ ہوا تھا اور گورنمنٹ نے پروکیور نہیں کیا اور ہمارے بیچارے کسان ان کو مارکیٹ میں ڈمپ کرنا پڑا. بٹ 34% اس سے سگنیفیکنٹ امپیکٹ ہوتا ہے افراط زر پر, اس لیے کہ آٹا ہمارا سٹیپل ہے ڈائٹ کا. دوسری طرف ماشاءاللہ آپ تو ذکر کر رہی ہیں کہ بجلی کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں مگر انڈیکس میں بجلی کی قیمت میں 15% کمی بتائی گئی ہے ماشاءاللہ. تو ڈیفلیٹڈ ہے. اب اس کے آگے آپ مجھ سے کچھ کہلوائیے مت. ٹھیک, تو آپ یہ کہ یو ڈونٹ ریلی بلیو دیز فگرز جو آپ کہہ رہے ہیں 1.5% انفلیشن, وہ کہتے ہیں لوئسٹ 9.5 ایئرز. فائنانس منسٹر نے یہ بات کہی. میں آئی ایم ولنگ ٹو ایکسیپٹ دس. یقیناً ہماری حکومت ہے اور PBS ایک اچھا ادارہ ہے, مگر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ذرا وہ سمجھائیں کہ یہ جو کم از کم 2 قیمتوں کا میں نے ذکر کیا, اس کے علاوہ بھی کچھ اور بھی ہیں
کہ کیسے یہ ہوا ہے کہ بجلی کی نرخ جو ہے وہ کم بتا رہے ہیں، کیسے کم ہوا ہے یہ ذرا سمجھا دیں پاکستان بیورو آف اسٹیٹسٹکس. بیکاز ہم سب کا پرسیپشن، ہم عام لوگوں کا پرسیپشن یہ ہے کہ بجلی کے بل جو ہیں وہ بڑھتے جا رہے ہیں، مگر جو پچھلے مہینے کا انڈیکس دکھایا گیا ہے اس میں کچھ کمی دکھائی گئی ہے. تو یہ سمجھ میں نہیں آ رہی ہے بات. سو آپ کو آنے والے دنوں کے اندر کیا لگ رہا ہے کہ چونکہ دیکھیے ایک حد تک تو اکانومی کے اندر اسٹیبلٹی آئی ہے، جو ڈیفالٹ کی بات آپ کرتے تھے اب اس سے تو آپ بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم نکل آئے ہیں. یو تھنک کہ حکومت اس طرف چلی جائے گی کہ جی دے ول بی ایبل ٹو برنگ ڈاؤن مہنگائی، برنگ ڈاؤن انفلیشن؟ چونکہ اگر آپ دیکھیے میاں نواز شریف، شہباز شریف صاحب کے جو سلوگنز تھے الیکشنز کے اندر وہ یہی تھے کہ ہم مہنگائی کم کرنے آئے ہیں، تو اب لوگ ان سے یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ مہنگائی کم ہوگی. کیا آپ سمجھتے ہیں 2 سال بعد، 3 سال بعد یہ کر سکیں گے؟ آر دے موونگ دیٹ وے؟ جی یہ مشکل، دیکھیے بات یہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ افراط زر کے بارے میں جب ہم بات کرتے ہیں تو کیا اس کی رفتار کم ہونے کی بات کرتے ہیں یا کچھ اہم چیزوں کی قیمتوں میں کمی کی بات کرتے ہیں؟ میرا خیال یہ ہے کہ لوگ جب بات کرتے ہیں تو وہ قیمتوں کے لیول کی کمی کی بات کرتے ہیں. بالکل ایسا نہیں ہوا، علاوہ بجلی کے جس کا میں نے ذکر کیا اور آٹے کی اور کچھ اور آئٹم بھی ہیں. بات یہ ہے کہ اب میں تھوڑا سا ٹیکنیکل ہو جاؤں گا اگر آپ اجازت دیں. جی ضرور. تو مئی کے بعد سے ایک لو بیس ایفیکٹ ہوگا، اس لیے کہ پچھلے سال قیمتیں کم ہونا شروع ہو گئی تھیں مئی کے بعد سے، پچھلے مئی سے. جب لو بیس ایفیکٹ ہوتا ہے تو اس کا اس سال کی انفلیشن ریٹ پر پازیٹیو ایفیکٹ ہوتا ہے، بڑھتا ہے، بڑھا دیتا ہے. تو خطرہ یہ موجود ہے کہ اگرچہ ہم 1.5% پہ آ گئے ہیں تو ہم واپس 6, 7, 8% پر ان قریب پھر سے جانے کا خطرہ پارٹلی بیکاز آف دا لو بیس ایفیکٹ ہو سکتا ہے. مگر اچھی خبر یہ ہے کہ جو ورلڈ میں ٹریڈ وار چل رہا ہے اس میں سے ایک فائدہ پاکستان کو ہوگا اور دوسرے ملکوں کو بھی، کہ تیل کی قیمت اب $70 فی بیرل تک گر گئی ہے اور اس سے یقیناً ہمارے افراط زر کی رفتار میں کمی آئے گی. اچھا، یہ تو بہت اچھی خبر ہے. ڈاکٹر صاحب ایک بات اور بتائیے، جو IMF کی کنڈیشنز ہمیشہ سے رہی ہیں اور وہ یہ رہی ہیں کہ آپ ریونیو جنریٹ کریں ریئل اسٹیٹ سے، جو پاکستان کرنے میں ناکامیاب رہا ہے اب تک، مگر اب وہ یہ کہتے ہیں کہ جی ہم ڈائریکٹ ٹیکسز لگانا چاہتے ہیں ریٹیلرز کے اوپر، پراپرٹی اونرز کے اوپر، ایگریکلچر انکم کے اوپر، ان کو بھی ٹیکس نیٹ کے اندر لانا چاہتے ہیں. اس کے اندر آپ کیا چیلنجز دیکھ رہے ہیں خاص طور پہ پراپرٹی کے اوپر؟ دیکھیے اس وقت پاکستان کے پاس واضح طور پر کم از کم 6 ٹیکسز ہیں پراپرٹی پر، اور مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ جو ان 6 ٹیکسوں سے جو ٹوٹل ریونیو ہے وہ ہمارے جی ڈی پی کا 0.2%، 0.2% اونلی آف دا جی ڈی پی. آپ اربن اموویبل پراپرٹی ٹیکس تقریباً کلیکٹ نہیں کر پا رہے ہیں. کیپٹل گین سے تھوڑے بہت پیسے مل رہے ہیں اور ساتھ ساتھ آپ کو دوسرے جو آپ کو کیپٹل ویلیو ٹیکس لگانا تھا پراپرٹی پر پروونشل گورنمنٹس کو، وہ نیئر زیرو ہے. اس وقت پاکستان میں پراپرٹی پہ ٹیکسز نہ ہونے کے برابر ہیں اور اس کے نتیجے میں there has been a large scale diversion last year of private investment from industry to real estate. ایک وقت ایسا تھا جب انڈسٹری میں انویسٹمنٹ 2 سے 2.5 گنا ہوتی تھی پراپرٹی کی. پچھلے سال پراپرٹی کی انویسٹمنٹ 2 سے 2.5 گنا انڈسٹری پہ ہوئی ہے. سو پیپل ہیو ڈائیورٹڈ دا فنڈس. ہمیں انڈسٹری میں انویسٹمنٹ چاہیے اس وقت تاکہ ہمارے ایکسپورٹس، ٹیکنالوجی جس طرح آپ نے ذکر کیا اس میں اضافہ ہو. پراپرٹی از نان ٹریڈیبل، اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا. البتہ آپ کی ٹریڈ پوزیشن خراب ہو جاتی ہے اس لیے کہ آپ امپورٹ کرتے ہیں آئرن اینڈ اسٹیل،
मुख्तलिफ पार्ट्स, इक्विपमेंट वगैरह वगैरह. So with all due respects, real property investment has to be subjected to proper taxation and the load on industry has to be brought down. इस वक्त लोड जो इंडस्ट्री पे है वो 3 गुना है नेशनल एवरेज के. ये सस्टेनेबल बिल्कुल नहीं है. ये बड़ी आपने दिलचस्प बात कही. एक सवाल ये भी उठता है, चूँकि मैं सियासी प्रोग्राम ज़्यादा करती हूँ, तो डॉक्टर साहब बात ये है कि अगर इतने बड़े बड़े DHA एक मुल्क के अंदर होंगे और एक मुल्क का इदारा जो है वो प्रॉपर्टी के अंदर इन्वेस्ट कर रहा होगा, तो आपको लगता है कि यहाँ पे प्रॉपर्टी की प्राइसेस ठीक हो सकेंगी, या जिस तरह आप कह रहे हैं लोग इंडस्ट्री के अंदर नहीं बल्कि प्रॉपर्टी के अंदर नहीं बल्कि इंडस्ट्री के अंदर इन्वेस्ट करेंगे? हाउ इज़ दैट अ हिंड्रेंस? देखिए, एक वक्त ऐसा था जबकि इंडस्ट्री पे माशाल्लाह पाकिस्तान में प्राइवेट इन्वेस्टमेंट यूज्ड टू बी द लार्जेस्ट कंपेयर्ड टू द अदर सेक्टर्स. ये जो नया फिनोमेना है कि लोग प्रॉपर्टी की तरफ चले गए हैं, इसकी वजह यह है कि इंडस्ट्री में इस वक्त प्रॉफिटेबिलिटी बहुत कम हो चुकी है. कल ही का जिक्र है एप्टमा के चेयरमैन का कि 100 टेक्सटाइल मिल बंद हो चुके हैं. 100 टेक्सटाइल मिल इस वक्त इंडस्ट्री में प्रॉफिटेबिलिटी नहीं है. ठीक. तो नतीजा ये है कि लोग पिछले साल प्रॉपर्टी में 2.5 गुना इन्वेस्टमेंट हुई है कंपेयर टू इंडस्ट्री. यह हैरत अंगेज बात है, ऐसा कभी होता नहीं था. तो फिर आपका ये एक तज्जिया है कि प्रॉपर्टी के ऊपर जो एक अटेंशन दी जा रही है उसको कम दी जानी चाहिए, उस पर टैक्सेशन ज़्यादा होनी चाहिए ताकि इंडस्ट्री के ऊपर से लोड जो है वो उठ सके और लोग जो है वो इंडस्ट्रीज़ के अंदर ज़्यादा इन्वेस्ट करें ताकि यहाँ पे डेवलपमेंट हो. एब्सोल्युटली सर, एब्सोल्युटली. इट्स ऑलवेज अ रियल प्लेजर स्पीकिंग टू यू. आप बड़े कॉम्प्लेक्स इश्यूज़ जो हैं हमें बड़े बासानी से समझा देते हैं. थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम. बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर हफीज़ पाशा साहब, उन्होंने हमें ज्वाइन किया था. एक अच्छी खबर हमें दे गए और वो ये है कि क्योंकि दुनिया भर के अंदर जो तेल की कीमत है वो नीचे आएगी तो उसके नतीजे में जो अफराते ज़र है वो भी कम होगा और महंगाई भी पाकिस्तान के अंदर कम शायद होने का इम्कान है. मुनीज़ जहांगीर को इजाज़त दीजिए विद दैट वेरी गुड न्यूज़. खुदा हाफिज़.